ہم میں سے کوئی بندہ یہ طریقہ اپنے باپ کے سامنے نہیں اپنا سکتا۔ اب ہاتھ باندھ لیے، نماز شروع ہو گئی، اب کرتا کیا ہے؟ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ اگر مجھے اپنے والد سے، اپنے باپ سے کوئی چیز لینی ہو تو میں اپنے ابا جی سے، اپنی اماں جان سے کیسے بات کروں گا؟ کیا کہوں گا میں؟ مجھے 100 روپے چاہیے، میں نے یہ کرنا ہے، میں نے وہ کرنا ہے، میں نے یہ کرنا ہے، میں نے لاہور جانا ہے، میں نے لودھرا جانا ہے، میں نے آنا ہے، میں نے پہنا ہے، میں نے کپڑے لینے، میں نے کھانا ہے، میں نے پینا ہے، تو ابا جی کیا کہیں گے؟ پاگل ہو گئے ہیں، کیا ہو گیا؟ دماغ کو ہوا لگ گئی ہے، بدتمیز کہیں کہ یہ کیسے، کس انداز سے، کس ٹون میں بات کر رہے ہو آپ؟ اگر ایک چودھری اور لمبردار سے بندہ جائے کوئی چیز مانگنے کے لیے تو بندہ کیا کرتا ہے اسے؟ اے خان صاحب، اے چودھری صاحب، ماشاءاللہ میں نے آپ کی بڑی تعریف سنی ہے، آپ غریبوں کی مدد کرتے ہیں، آپ ان کی ایسی ہیلپ کرتے ہیں، آپ یہ کرتے ہیں، آپ وہ کرتے ہیں۔ اچھا پھر اس کا جو چہرہ ہے، پھر بندے کا جو فیس ہے، چہرہ، اس کو ایسے عاجزی میں لے جائے گا، اس کو اس انداز سے بنائے گا، پتہ چلے کہ بندہ مسکین ہے، اور شکل سے بھی نظر آنا چاہیے نا، تبھی تو کچھ ملے گا۔ شکل سے بھی، اپنے فیس سے، شکل سے اظہار کرے گا، اپنے رونے والا منہ بنائے گا۔ کچھ تو رو پڑتے ہیں تو بہرحال اکثر رونے والا منہ بنا لیتے ہیں بندہ بندے کے سامنے، اور اس کی حالت اور کیفیت یہ ہے، بڑے ادب سے، بڑے احترام سے، ٹھہر ٹھہر کے، اپنی شکل بڑی عاجزی سے، بڑی مکمل توجہ سے اس بندے کے سامنے کھڑا ہے کہ شاید مجھے اس سے کچھ حاصل ہو جائے، مجھے کچھ مل جائے۔ ایک اللہ کی ذات ایسی ہے، جب بندہ اللہ اکبر کہتا ہے تکبیر تحریمہ، ہر حلال چیز حرام ہو گئی ہے، اب اس کی مکمل توجہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کی طرف ہو گئی ہے۔ حضور فرماتے ہیں جب بندہ کہتا ہے نا اللہ اکبر، اللہ فرماتا ہے جی میرے بندے تو میرے گھر میں آ گیا ہے، مجھے آواز دی ہے، بتا تجھے کیا چاہیے؟ پھر بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، اللہ ساری تعریفیں تیری ذات واسطے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں اے فرشتوں جمع ہو جاؤ، گواہ ہو جاؤ، میرا بندہ آیا ہوا ہے، مجھے بلا کے مجھے کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، اللہ ساری تعریفیں تیرے واسطے، میرے بندے نے میری تعریف کی ہے۔ پھر اللہ کہتا ہے جی میرا بندہ تجھے کیا چاہیے؟ پھر وہ کہتا ہے الرحمن الرحیم، اللہ خوش ہوتا ہے میرے بندے نے میری ثنا بیان کی ہے۔ پھر بندہ کہتا ہے مالک یوم الدین، میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی ہے۔ فرشتوں سے اللہ کہہ رہا ہے اے میرا بندہ تو بتا تجھے کیا چاہیے؟ پھر انسان کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ میں تیری عبادت کرتا ہوں اور صرف تجھ ہی سے مدد۔ میرا بندہ تجھے کیا چاہیے؟ مسئلہ کیا ہے بتا، تو کیوں پریشان ہے؟ کیا مسئلہ؟ اللہ میں پریشان نہ ہوں تو کیا ہوں؟ جس معاشرے میں میں پیدا ہوا ہوں سارے مسلمان ہیں، اور ہر مسلمان کا یہ دعویٰ ہے کہ ہم صحیح مسلمان ہیں اور باقی سارے خراب ہیں۔ ہر فرقے والا، ہر گروہ والا، ہر جماعت والا اپنی طرف ہمیں کھینچتا ہے، وہ کہتے ہیں ہم ٹھیک ہیں باقی سارے غلط ہیں، ہمارے پاس جو راستہ ہے وہ صراط مستقیم والا ہے اور باقی سارے راستے گمراہ ہیں۔ ہر بندہ یہی کہتا ہے، اور میں ایک سادہ سا جٹ آدمی ہوں، میں ایک سادہ سا بندہ ہوں، اور مجھے سمجھ نہیں آ رہی، میں تو جس کے پاس جاتا ہوں وہ قرآن کی آیت پڑھ دیتا ہے، آگے سے حدیث رسول پڑھ دیتا ہے، اب مجھے کیا پتا کہ کون سا صراط مستقیم والا ہے؟ اے اللہ اب میں تیرے سامنے حاضر ہوں، اب تو جانتا ہے کہ صراط مستقیم کون سا ہے۔ اہدنا الصراط المستقیم، اب تو خود ہی مجھے صراط مستقیم دکھا دے کہ کون سی ہے۔ اب اتنی اہم دعا، اتنی اہم صورت، اب اس کو پڑھنے کا طریقہ کیا ہے؟ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم، تریچر چل رہی ہے کیا ہے؟ عبادت کرنے کی یہ طریقہ، یہ تمیز سیکھی ہے اللہ تعالیٰ سے بات کرنے کی۔ اور کچھ ایسے ہیں جنہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ الحمدللہ رب العالمین کیا ہوتا ہے، الرحمن الرحیم کسے کہتے ہیں، مالک یوم الدین کیا ہوتا ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین کیا ہوتی ہے، اہدنا الصراط المستقیم کیا ہوتا ہے۔ اچھا اکثر ایسے ہیں جنہیں پتہ نہیں ہے کہ التحیات للہ والصلوات والطیبات کسے کہتے ہیں، السلام علیکم ایھا النبی کون ہوتا ہے، سمجھ آ رہی، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وہ کیا ہوتا ہے، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا وہ کیا ہوتی ہے۔ یہ میں کیا کہہ رہا ہوں اللہ سے؟ اب میں اللہ سے دعا مانگ رہا ہوں، اب میں اللہ سے دعا مانگ، اور مجھے پتہ ہی نہیں ہے کہ میں کیا مانگ رہا ہوں۔ یہ نماز ہے۔ پھر کہتے ہیں جی 5 وقت کا میں نمازی ہوں جی، میرے حالات خراب ہیں، حالات ٹھیک نہیں۔ اب بھائی آپ نے ابھی تک نماز پڑھی نہیں، 5 وقت تک دور گیری، ابھی آپ نے تو ایک نماز بھی نہیں پڑھی، ورنہ نماز ایسی چیز ہے، حضور نے فرمایا کل قیامت کے دن سب سے پہلا سوال نماز کا،
اگر نماز کسی کی درست نکل آئی، اللہ کے نبی کے طریقے کے مطابق نماز پڑھتا تھا اور نماز اسے یاد تھی، ترجمے کے ساتھ یاد تھی، ادب کے ساتھ، احترام کے ساتھ، تمیز سے کھڑے ہو کے ٹھہر ٹھہر کر وہ الفاظ پڑھتا تھا، مکمل توجہ سے نماز پڑھتا تھا، اگر کوئی بندہ کل قیامت کے دن اگر کسی کی نماز درست ہو گئی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے اللہ تبارک و تعالی نماز کی برکت سے باقی ساری کمی کوتاہیوں کو معاف کر کے اس کے سارے اعمال درست کر دے گا۔ وَإِن فَسَدَتْ سَائِرُ عَمَلِهِ، اگر نماز درست نہ نکلی باقی سارے صدقہ خیرات نیکیاں شیکیاں ساری کی ساری برباد ہو جائیں گی، اللہ تبارک و تعالی سب کو بیکار اور ضائع کر دے گا۔ عزیز بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، ہم بعد میں یہ فیصلہ کریں گے کہ ہم اہل حدیث ہیں یا اہل دیوبند ہیں یا بریلوی ہیں یا شیعہ ہیں۔ پہلے ہم نماز پڑھنے کی عادت بنائیں گے، پہلے ہم اپنے کیا کریں گے، 5 وقت کا اپنے آپ کو نمازی بنائیں گے۔ کوشش کرنی ہے ہر بزرگ نے اور ہر نوجوان نے، آپ کو جو مرضی پریشانی ہو، جو مرضی مسئلہ ہو، دنیاوی ہو، اخروی ہو، جو مرضی ہو، میں کہتا ہوں اس کائنات کا جو مرضی بڑے سے بڑا چھوٹے سے چھوٹا مسئلہ، اس کا جو حل ہے وہ نماز ہے۔ آپ وضو کریں، وضو کر کے مسجد میں آئیں اور 2 رکعت نماز ادا کریں اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ بڑی سی بڑی پریشانی اور چھوٹی سی چھوٹی پریشانی کیا کر دے گا، دور کر دے گا۔ لیکن نماز پڑھنی کس طرح ہے؟ ادب سے، احترام سے اور تمیز سے۔ وہ الحمد شریف ٹھہر ٹھہر کر الحمدللہ رب العالمین، اور میں پتا ہو کہ الحمدللہ رب العالمین کیا ہے، میں اللہ سے کیا کہہ رہا ہوں، الرحمن الرحیم، الرحمن الرحیم کیا ہوتا ہے، میں اللہ سے کیا کہہ رہا ہوں۔ کیوں؟ نماز ایک واحد ذریعہ ہے اپنے خالق اور مالک سے براہ راست بات کرنے کا۔ ہر روز انسان 5 بار اپنے رب سے براہ راست گفتگو کر سکتا ہے اگر اسے شوق ہے اپنے اللہ سے بات کرنے کا۔ اصل میں ہمارے دلوں میں یہ شوق ہی نہیں ہے، ہمارے دلوں میں یہ تڑپ ہی نہیں ہے، ہمارے دلوں میں یہ جذبہ ہی نہیں ہے کہ میں کہاں جا رہا ہوں، کام کاج چھوڑ کے دکان بند کر کے میں کہاں جا رہا ہوں۔ اگر دل میں یہ شوق ہو، دل میں یہ جذبہ ہو کہ ابھی میری ملاقات اللہ سے ہونی ہے، ابھی میں نے چند منٹوں کے بعد میں نے وضو کر کے جب میں نے اللہ اکبر کہنا ہے تو میری براہ راست بات کس سے شروع ہو جائے گی؟ اللہ سے۔ وہ پہلے نہائے گا، پھر اچھے کپڑے پہنے گا، پھر خوشبو لگائے گا، کہ میری بات کس سے ہوگی؟ اللہ سے۔ وہ عربی سیکھے گا، عربی نہیں آتی، کچھ بھی نہیں آتا، اور اپنے آپ کو سمجھتے ہیں ہم مسلمان ہیں، ہم فلاں ہیں، ہم کچھ بھی نہیں، فی الحال ہم کچھ بھی نہیں ہیں۔ کچھ نمازی ہیں تو انہیں کوئی پتہ نہیں ہے کہ ہم نمازوں میں کیا کہتے ہیں، اکثر بے نمازی ہیں۔ تو عزیز بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، اس بھائی کی یہی ایک گزارش ہے، یہی ایک التجا ہے، خدا را اپنی نمازوں کو ضائع نہ کریں، اپنی جوانی کو ضائع نہ کریں۔ یہ نور ہے، یہ نور اس دنیا میں رہ کے ہمیں حاصل کرنا ہے۔ اگر مرنے کے بعد پل صراط کراس کرنی ہے تو اس کا طریقہ یہی ہے، آپ آج ہی سے اپنے آپ کو 5 وقت کا نمازی بنائیں، اور آج ہی سے نماز پڑھنے سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو نماز پڑھنے کا طریقہ ہے اس کو ڈھونڈیں، اس کو تلاش کریں، اسی کے مطابق نماز پڑھنے کی کوشش کریں، اور آج ہی سے جو دعائیں ہم نماز میں پڑھتے ہیں ان دعاؤں کا ترجمہ جات کرنا شروع کر دیں۔ 1 ہفتہ لگے گا، 15 دن لگیں گے، 1 مہینہ لگ جائے گا، اللہ اکبر۔ پھر جب مجھے ترجمہ بھی آ جائے گا اور مجھے دعائیں بھی آ جائیں گی، پھر دیکھنا میری پہلے والی نماز میں اور بعد والی نماز پڑھنے میں کتنا فرق ہے۔ پھر عاجزی بھی آ جائے گی اور پھر رونا بھی آ جائے گا، اللہ، پھر سارا کچھ آ جائے گا۔ جب سمجھ آئے گی تو پھر سب کچھ آ جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، آمین۔